السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں رات میں سکون سے نیند نہیں آتی ہے، بے چینی کی وجہ سے یا گھبراہٹ کی وجہ سے بار بار نیند کھل جاتی ہے اور یہ نیند کی وجہ سے ہم بڑے پریشان ہیں۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ بتلانے جا رہا ہوں کہ جو آپ سونے سے پہلے کیا کرتے تھے، اور دوسرا وہ عمل اور وہ وظیفہ جو قرآن کریم کی آیت ہے، اس کو پڑھ کر کے اگر ہم سو جاویں گے انشاءاللہ پوری رات گھبراہٹ کی وجہ سے اور بے چینی کی وجہ سے ہماری نیند میں خلل پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سکون اور اطمینان عطا فرما دے گا۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا، وہ ہمیں سیکھنا ہے کہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرے گا وہ دنیا کے اندر بھی کامیابی دیکھے گا اور آخرت کے اندر بھی کامیابی دیکھے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے تو آپ 3 قل پڑھا کرتے تھے، یعنی قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں قل پڑھ کر کے اور اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اور اپنے پورے بدن پر پھیر لیا کرتے تھے، اور یہ عمل آپ 3 مرتبہ کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے سنتوں کے اندر آتا ہے کہ جب سونے کا ارادہ کرے تو اس سے پہلے وضو کر لیا کرے، کیونکہ وضو کی وجہ سے انسان کے بدن کے اندر ایک بہترین سی تازگی پیدا ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی وضو کرنے کی وجہ سے انسان کے اعضاء کے کیے ہوئے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو صغیرہ گناہ ہے، ہاتھوں سے کیے ہوئے گناہ معاف ہو گئے، زبان سے کیے ہوئے گناہ معاف ہو گئے، چہرے سے کیے ہوئے گناہ معاف ہو گئے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی وضو کی برکت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور ایک بہترین قسم کی انسان کے اندر جو ہے ایک اللہ تبارک و تعالی اس میں نشاط پیدا کر دیتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت اسی وضو کی برکت سے اس کے لیے اس کے پاس میں فرشتوں کو محافظ بنا دیتا ہے جو رات بھر اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی پوری رات اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں عبادت کرنے کا۔ کتنا خوبصورت عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، لیکن وضو کر کے سونے کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ پوری رات عبادت کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے پاس میں رہتے ہیں، اور جو شیطانی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری دور ہو جاتی ہے۔ دراصل مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی جب گناہوں کے اندر زیادہ ملوث ہوتا ہے، یا پھر جو ہے کبھی کبھار انسان پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے اور برے اور ڈراؤنے خواب اس کو دکھلاتا ہے، یا جو ہے انسان کبھی کاروبار، تجارت یا بزنس یا کسی نقصان کی وجہ سے یا کسی اور ٹینشن کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے اور رات میں سوتا ہے تو اس کو سکون کی نیند نہیں آ پاتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وضو کی برکت سے اور قرآن کریم کی ان آیات کی برکت سے اور قرآن کریم کی برکت سے اس کے دل کو اطمینان عطا فرما دیں گے۔ اسی طریقے سے اپنے بستروں کو جھاڑ لیا جائے، یہ سنت عمل ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی بیان فرمائی ہے کہ نہ جانے تمہاری غیر موجودگی میں کون سی چیز وہاں سے گزری ہے یا کون سی چیز وہاں پر رہی ہے، اس لیے اس کو جھاڑ لیا جائے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ دائیں کروٹ پر سویا جائے اور اپنے ہاتھ کو جو ہے دائیں رخسار پر رکھ کر کے دائیں رخسار کو رکھ کر کے اور سویا جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے، یہ آپ کا ارشاد ہے، اور پھر اس کے بعد میں درود شریف پڑھتے ہوئے سو جائے۔ اور ایک وہ آیت جو میں آپ کو بطور وظیفہ کے بتلا رہا ہوں کہ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اس آیت کریمہ کو پڑھتے پڑھتے سو جائے، انشاءاللہ بالکل پرسکون اور اطمینان والی نیند ہمیں حاصل ہوگی۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے
کہ جب ہم ذکر و اذکار کر کے سوتے ہیں، اسی طریقے سے سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوتے ہیں، یا سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہے ان آیات کو پڑھ کر کے ہم سوتے ہیں، جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کے آخری آیات جو پڑھ کر کے سوئے گا تو اس کے لیے کافی ہو جاوے گی۔ اب اس کے اندر علماء کے کئی سارے اختلافات ہیں، کئی ساری باتیں کہ اس کو کون سی چیز کافی ہوگی۔ تو سورہ بقرہ کے آخری آیات کی تلاوت کر کے سوئے، آیت الکرسی پڑھ کر کے سوئے، 4 قل یا 3 قل پڑھ کر کے سوئے، سورہ فاتحہ پڑھ کر کے سوئے، یہ جو میں نے آپ کو آیت کریمہ بتلائی ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اس کو پڑھتے رہے مسلسل جب تک ہمیں نیند نہ آئے، اور انشاءاللہ اس کے بعد میں ہمیں سکون کی نیند حاصل ہوگی۔ کیونکہ جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کوئی دنیاوی کام کر رہے ہیں، یا ہم موبائل دیکھ رہے ہیں، یا ہم کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، تو چاہے ہم 6 گھنٹے دیکھ لیں یا 5 گھنٹے دیکھ لیں، ہمیں ذرہ برابر نیند نہیں آتی۔ کبھی ایسا آپ نے دیکھا ہوگا یا کسی کو آپ نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، یا کچھ چل رہا ہے یا لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور گپے شپے لڑا رہے ہیں، تو وہ پوری رات اپنی اسی کے اندر بتا دیں گے لیکن ان کو نیند نہیں آئے گی۔ لیکن جو شخص قرآن کریم کھول کر کے بیٹھتا ہے اور جیسے پڑھنا شروع کرتا ہے اور تھوڑی سی دیر ہوتی ہے اس کو پڑھتے پڑھتے، اور اس کے بدن کے اندر ایک سستی سے آنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، نیند کا غلبہ اس کے اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان جب ذکر و اذکار میں لگتا ہے اور اللہ کی یاد میں مصروف اور مشغول ہوتا ہے تو اس کو سلا دیتا ہے کہ تو اب نیند اچھے سے سو جا تاکہ تیرا وقت عبادت میں نہ گزرے، میں تجھے سلا کر کے عبادت سے غافل کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرا عزیزوں، نیند انسان کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کو صحت مند اور بہترین بنا سکے۔ اب جن لوگوں کو شکایت ہے ان کو چاہیے کہ وہ ان ساری باتوں پر عمل کرے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، اور جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرے گا یقیناً وہ اپنی زندگی کے اندر جو ہے کئی سارے فائدے حاصل کرے گا، دنیا کی کامیابی اس کو ملے گی، آخرت کی کامیابی بھی اس کو ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر سکون اور اطمینان نصیب کر دے گا۔ یقیناً یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔